محبت نہیں رہتی جو ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو کئی سوتنیں تھیں، کئی سوتنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کہ مہینوں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسا بھی حالات زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔ سب نے یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ کی ہی بیوی بن کر رہیں گے۔ ایک غلط فہمی کا یہاں پر ازالہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احادیث کی روایتوں اور تفسیروں میں ایلا، آیت تخییر اور حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما کا مظاہرہ اور واقعات کو عام طور پر الگ الگ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ مختلف زمانوں کے مختلف واقعات ہیں۔ یعنی جب آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو گے تو الگ الگ بیان ملے گا، کہیں ایلے کا بیان آ گیا کہ سرکار نے ایلا فرمایا، اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ناراضگی ہوئی، کہیں تخییر کا بیان آ گیا کہ سرکار نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا، کہیں جو ہے آپس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا مظاہرہ آ گیا۔ تو اس سے جو ہے کم علم اور کم فہم اور ظاہر بھی انسان کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ پڑھنے والے کو جو کم علم ہوگا وہ یہ دھوکہ کھا سکتا ہے کہ شاید سرکار اور ان کی بیویوں میں جو ہے انبن رہتی تھی، ان میں جو ہے ان کے حالات جو تھے وہ خوشگوار نہیں تھے، اور کبھی ایلا، کبھی تخییر، کبھی مظاہرہ، ہمیشہ ایک نہ ایک جھگڑا ہی رہتا تھا۔ لیکن اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ پوری ایک ہی بات تھی، یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ ایلا، تخییر اور مظاہرہ یہ سب پورے ایک ہی بار میں واقعہ ہوا ہے کہ پہلے ایلا ہوا، پھر آیت تخییر نازل ہو گئی، اسی میں ہی یہ سب واقعات ایک ہی بار ہوئے ہیں پوری زندگی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بار بار جھگڑا ہی ہوتا رہا، پوری زندگی میں ایک بار ایسا معاملہ سامنے آیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی چند روایات، خصوصاً بخاری کتاب النکاح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو مفصل روایت ہے، اس میں صاف طور پر یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلا کرنا اور ازواج مطہرات سے الگ ہو کر بالا خانے پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا مظاہرہ کرنا، آیت تخییر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقع ہوئے تھے، کوئی الگ الگ بار بار کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب ایک ہی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ الفت و محبت کے آئینہ دار ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور نبوت کی مقدس زندگی کے بے شمار واقعات اس الفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہیں، جو احادیث و سیرت کی کتابوں میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے اور داستان عشق و محبت کے چمنستانوں میں موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ تو یہ واقعات جو ہے پورے بیان کر دیے گئے۔ 9 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور 9 ہی ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں اور محصلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان عمرہ و عاملین کی فہرست میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا۔ جیسے اب تو زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض ہوئی تو ہم مسجد میں یہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنی زکوٰۃ دے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ اسلامی حکومت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عامل مقرر کیے سرکار نے کہ جاؤ تمام قبائل سے زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ اب تو آدمی خود اٹھا کر دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے،
تو وہ عامل آتے تھے اور وہ تمام قبیلوں سے جن جن کے اوپر زکوٰۃ تھا، فطرہ تھا، وہ سب ان سے جمع کیا جاتا تھا، سب اکٹھا کرو، اور وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، سرکار پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے ہے۔ تو وہ عامل مقرر ہوئے تھے، حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام عاملین سرکار نے مقرر کیے تھے۔ یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ اور عاملین ہیں، جن کو آپ نے زکوٰۃ و صدقات اور جزیہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرا بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کاشانہ نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو سرکار دوپہر کا کھانا کھا کر آرام فرما رہے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور یہ لوگ وہیں پہنچ گئے اور وہیں چیخنے لگے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشانہ نبوی کے پاس شور نہ مچاؤ۔ نماز ظہر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ لوگ ایک نہ مانے شور مچاتے ہی رہے۔ جب آپ باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے تو بنی تمیم کا رئیس اعظم اقرا بن حابس بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مداح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ ہماری شان یہ ہے، اپنی شان بتائی کہ ہم جس کی تعریف کر دیں تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور ہم جس کی برائی کر دیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ تو خدا کی شان ہے، یہ تو خداوند تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کی مدح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے۔ اللہ جس کی تعریف کر دے وہ عزت والا ہو جائے گا، اور اللہ جس کی مذمت کر دے وہ داغدار ہو جائے گا۔ یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تم لوگ یہ کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اپنی بات کرو۔ یہ سن کر بنی تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے قابل فخر کارناموں کو بیان کریں اور آپ اپنے مفاخر کو پیش کریں۔ یعنی پہلے یہ ہوتا ہی تھا، لوگ جو ہے خطیب اور شاعروں کو لاتے تھے اور ان میں پھر آمنے سامنے تکرار ہوتی تھی کہ دیکھیں کس کا خطیب اچھا بولتا ہے، کس کا شاعر اچھا بولتا ہے۔ ہم اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں فخریہ طور پہ، زمانہ جاہلیت میں یہی کرتے تھے لوگ، اپنے باتیں بڑوں کی کہ دیکھو ہمارے فلاں نے ایسا کرا ایسا کرا، یہ سب شاعری میں بولتے تھے اور تقریروں میں بولتے تھے۔ تو کہا کہ ہم اپنا شاعر اور اپنا مقرر پیش کرتے ہیں، آپ اپنا شاعر اپنا مقرر پیش کرو، دیکھیں کس کا جو ہے وزندار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ اس طرح کی مفاخرت کا مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں جو ہے فخر کروں، اپنے کارنامے بیان کروں،
ایسا کچھ نہ مجھے شعر و شاعری کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ ہاں، اگر کرنا چاہتے ہو تو پیچھے نہیں ہوں، میں بھی تیار ہوں، کر لو تمہیں اگر کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی اقرع ابن حابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مناقب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دھار خطبہ پڑھا۔ آپ نے انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن تماس رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسا فصیح و بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم ان کے زور کلام اور مفاخر کی عظمت سن کر دنگ رہ گئے، اور ان کا خطیب عطارد بھی ہکا بکا ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر بنی تمیم کا شاعر زبرقان بن بدر اٹھا، یعنی تقریر تو ہو گئی، اب شاعری کی باری تھی، تو یہ اٹھا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا تو انہوں نے فی البدیع ایک ایسا مرصع اور فصاحت و بلاغت سے معمور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر الو بن گیا، یعنی اسی وقت فوراً، ایسا نہیں ہے کہ شعر لکھنے کے لیے پہلے وقت لگاؤ، پورا قصیدہ اسی وقت دماغ سے جوڑتے گئے اور پڑھتے چلے گئے، اسی وقت ادھر زبان سے بس سوچتے گئے اور پڑھتے چلے گئے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کی شان تھی۔ اسی وقت جواب فی البدیع ایک ایسا مرصع اور فصاحت و بلاغت سے معمور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر الو بن گیا۔ بالآخر اقرع بن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید و نصرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہے، کوئی بھی ایسی خوبی نہیں ہے جو ان میں موجود نہ ہو، ساری خوبیاں ان پر آ کر ختم ہو گئی ہیں۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ مزے کی بات تو وہ ہے جب غیر تعریف کر دے، خود اپنی تعریف کرو تو کیا، اب وہ خود ہی تعریف کر رہا ہے کہ واقعی تمہارے خطیب نے ہمارے خطیب کو ہرا دیا، وہ ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے، پھر ان لوگوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعری بھی کروائی اور تقریر بھی کروائی، تو اس انداز سے کہ ان سب کو کلمہ اسلام نصیب ہو گیا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا اور یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی آرام فرما رہے ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے کہ ان کو باہر سے آواز دینا، بلکہ انتظار کرو جب وہ خود نکل کر آئیں تب ملاقات کرو، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں غسل کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرض تو بتا دیا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، نیت کرنا سنت ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ اس کے بعد اب یہ غسل کا سمجھ لو، اسی میں طریقہ بھی آ رہا ہے کہ غسل کس طریقے سے کرا جائے گا۔ سب سے پہلے نیت کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک، پھر 3 مرتبہ
دھونے کے بعد پھر استنجے کی جگہ دھوئی جائے گی، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجے کی جگہ دھو لیں۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کر لیں، پورے جسم میں کہیں پہ بھی گندگی نجاست لگی ہو تو پہلے اس کو دور کرا جائے۔ پھر نماز سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، یعنی اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ پانی وہیں مر رہا ہے، پہلے فرش وغیرہ تھوڑی ہوتا تھا، عام طور پر مٹی ہی ہوتی تھی، لوگ نہاتے تھے، تو جہاں نہاتے تھے وہاں پانی بھرا رہتا تھا، تو پانی بھرا رہتا تھا اس لیے حکم یہ تھا کہ پاؤں نہ دھوئیں ابھی، کیونکہ آپ پاؤں دھو بھی لوگے پھر بھی نہاؤ گے وہ وہاں سنے کے سنے ہی رہیں گے گندے، تو اس لیے حکم تھا کہ پورا وضو کر لے لیکن پاؤں نہ دھوئے۔ اسی لیے قید لگا دی کہ اگر تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، کہ جب تختے پر نہائے گا تو مٹی میں وہاں پہ پاؤں نہیں، پانی نیچے چلا جائے گا، تختہ اوپر رہے گا، پتھر بھی اوپر رہے گا۔ تو اب آج کل کے جب کہ غسل خانوں میں نہا رہا ہے اور پانی سب بہہ رہا ہے، پانی نہیں اکٹھا ہو رہا ہے، تو پہلے پاؤں دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں دھو سکتا ہے۔ چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وضو کرنے کے بعد جیسے تیل ملتے ہیں جسم پہ، اس طرح پانی کو پورے جسم پر ڈال کے اور خوب ملے، پورے جسم پہ پانی کو تیل کی طرح چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں خاص کر یہ کام ضرور کرے کہ جاڑوں میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، اور جب خشکی ہوگی تو پانی جو ہے ایسے ادھر ادھر بھاگے گا، جب آپ چپڑ لیں گے اور پھر پانی ڈالیں گے تو پورا بہے گا، تو خصوصاً جاڑے میں۔ پھر 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائیں، پھر بائیں مونڈے پر 3 بار، یہ سنت ہے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے، یعنی جب سب پانی بہا لیا تو جائے غسل یعنی غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے، یعنی پتہ یہ چلا اگر ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھے گا تو وہاں پر آدمی برہنہ ہو کر بھی نہا سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت سے لوگ یہ سمجھتے شاید برہنہ ہو کر نہیں نہا سکتے، تو برہنہ ہو کر بھی نہا سکتا ہے جبکہ کوئی نہیں دیکھے گا، یعنی غسل خانہ وغیرہ ہے تو اس میں ننگے ہو کر نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہ پڑے گی تو کہہ دیا کہ اس صورت میں جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر ضروری ہے کہ اتنا کر کے پھر آپ نہائیں۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اور لوگ نیکر پہن کے پورا غسل کر لیتے ہیں باہر۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ اتنا سطر کر پاؤ تو آپ غسل ہی مت کرو، تیمم کر لو۔ آدمی سوچے جو غسل فرض چیز تھی، اگر آپ کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے اور سطر دکھے گا تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ تیمم کر لو لیکن سطر مت دکھاؤ، اور لوگ نیکر پہن کے ایسے ہی ٹہلتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے اس پہ کہ حرام، کتنا حرام ہے، تبھی تو یہ حکم آیا کہ آپ جو ہے یہ حرام ہے، نیکر پہن کے آپ ٹہل رہے ہو، سب دانے وغیرہ دکھ رہی ہے، تو اس کا دھیان رکھیں کہ دیکھیے تیمم کرنے کا حکم آ گیا کہ اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کر لے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے کہ اتنا کپڑا نہ ہو، آج کے دور میں تو بہت ہی بعید ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے پاس اتنا کپڑا نہ ہو یا کوئی چھپ کر نہانے کی جگہ نہ ہو، اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، نہاتے ٹائم نہ کوئی بات کرے نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے چھت نہیں ہے غسل خانے کی، کھلا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ احتیاط کی جگہ نہا رہا ہے، معلوم ہے کہ چھت نہیں ہے لیکن کوئی چھتوں پر کھڑا ہوگا تب بھی سامنا نہیں ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اور ایسا ہے کہ بھئی کوئی چھت پہ کھڑا ہو جائے گا تو سامنا ہوگا تو پھر غلط ہے،
اس چیز کا دھیان رکھیں، ورنہ اگر صرف آسمان ہے اور کسی کا سامنا ہونے کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی چھتوں پہ کھڑا ہو جائے تب بھی کوئی سامنا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں چھت نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے، اور وضو کے سنن و مستحبات غسل کے لیے سنن و مستحبات ہیں۔ اگر سطر کھلا ہو تو قبلے کو منہ کرنا نہ چاہیے۔ ہاں، اگر ننگے ہو کر نہا رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کعبے کی طرف منہ نہ ہو نہاتے وقت، بلکہ منہ ادھر ہو یا ادھر ہو، کعبے کی طرف منہ نہ کریں۔ اور تہبند باندھے ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے بھی نہا سکتا ہے۔ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یا غسل وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ یعنی پانی بہہ رہا ہے، ندی وغیرہ میں نہا رہا ہے تو اس صورت میں بس تھوڑی دیر کھڑا رہے گا پانی کے اندر تو فرض سنت مستحب سب ادا ہوا ہے، خود ہی پانی بہہ رہا ہے نا، سب ادا ہو جائے گا بس تھوڑی دیر کھڑے ہونے سے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بہتا ہوا پانی نہیں ہے، حوض ہے بڑا داہ دلدہ جس میں وضو یا نہانا سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، داہ دلدہ ہے بڑا تالاب حوض، تو اس میں اگر نہا رہا ہے تو اس میں پانی بہتا تو نہیں ہے، لیکن اس میں 3 بار حرکت دینے سے غسل ہو جائے گا اور سنتیں ادا ہو جائیں گی سب۔ مہ میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ ہاں، بارش ہو رہی ہے اور بارش میں نہا رہا ہے تو یہ بہتے پانی کے ہی حکم میں ہے۔ جیسے آپ نہاتے رہے، آپ کا غسل ہو گیا، بس آپ کو نیت کرنا ہے، بارش میں نہانے کھڑے ہوئے نیت کر لی، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ جو کلی کرنے کی بات ہے وہ کرنا پڑے گی آپ کو ہاتھ میں لے کے، باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ بارش تیز ہو رہی ہے، بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے 2 لوٹوں میں وضو ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 1 ہی لوٹے میں ہو جائے گا، یا 1 بالٹی میں غسل ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 2 بالٹی میں ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں کوئی قید مت لگاؤ کہ کتنی میں ہوگا، کہ 2 میں ہوگا۔ بہت سے وہ ہیں جن کا 2 میں بھی نہیں ہوگا، 3 کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے۔ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف۔ اب جس کے پورے جسم پہ بال ہیں اس کو پانی کی کتنی ضرورت پڑے گی کہ ہر بال پہ پانی بہانا اسے ضروری ہے، اور جس کے جسم پر بال ہی نہیں ہیں اس کو کم پانی میں کام ہو جائے گا۔ ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر منڈا، وعلی ھذا القیاس، سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے؟ لہذا جتنے میں سنت ادا ہو جائے اتنے پانی سے غسل و وضو کرو، پانی برباد مت کرو، لیکن جتنے میں ہو جائے اس میں قید مت لگاؤ کہ 1 لوٹا یا 2 لوٹا یا 1 بالٹی یا 2 بالٹی۔ صحیح طریقے سے اپنا وضو اور غسل کرو، چاہے جتنا پانی لگ جائے۔ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر سطر کا لحاظ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے۔ بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا مولا اس سب
کو مولا ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا حافظہ مضبوط فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ہر عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مسلمانوں کو مولا غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام ظالموں کافروں کو مولا مغلوب فرما دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وذریاتہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔